بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، موجودہ حالات جو اس وقت پوری دنیا کے چل رہے ہیں، ان حالات میں بالخصوص مسلمان بہت پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ نوجوان نسلوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی بے انتہا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، ان سے دین کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، دین سے ان کو کیسے دور رکھا جائے، اس پر غیروں کی بے انتہا کوششیں ہیں، اور وہ اپنی ان کوششوں میں بے انتہا کام بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک چال چلی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے علماء سے الگ کر دیا جائے، علماء کی ان کے دلوں میں نفرت بٹھا دی جائے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس چیز کی بنیاد بہت پہلے ڈال دی تھی کہ وہ اس امت کے لوگوں کو علماء سے توڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ان کا مقصد صرف اس امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو علماء سے توڑنا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا پہلا قدم ہے۔ ان کا جو آخری قدم ہوگا وہ یہ قدم ہوگا کہ پھر یہ ہمیں ہمارے نبی سے توڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں دین کی بات جو پتہ چلے گی وہ علماء سے پتہ چلے گی، دین کا جو بھی مسئلہ ہمیں معلوم ہوگا وہ علماء سے معلوم ہوگا۔ ہمارے آخری نبی کون ہیں، اس چیز کا پتہ ہمیں ہمارے عالم بتلائیں گے۔ جب ہمیں ہمارے علماء سے توڑ کر الگ کر دیا جائے گا تو پھر ہمیں اپنے دین کی خبر بھی کچھ نہیں ہوگی، پھر ہمیں اپنے نبی کی خبر کچھ نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ وہی کوششیں ہیں کہ علماء سے توڑ دو، دین سے توڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ایسا بھی دور آئے گا مسلمانوں کے اوپر کہ ہم ان کو آزمائیں گے، اور یہ آزمائش موجودہ دور میں تو ہے ہی، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ آزمائش بے انتہا ہوئی۔ آج ہمارے نوجوان نسل یہ خیال کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنی پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو قدم اٹھانا بہت مشکل ہو گیا، سفر کرتے ہیں تو ہماری نوجوان نسلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ہر جگہ ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ پریشانی کا ماحول
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور صفا کی چوٹی پر چڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو وعدے کے سچے ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، اگر آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے تو ہم آپ کی بات یقیناً مان لیں گے، آپ کو تو پورا عرب سچا مانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر لوگوں، میں آخری نبی ہوں اور میں وحدانیت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی شروع ہو گئی، پتھر مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر، لیکن نبی نے اخیر وقت تک اپنا پیغام پہنچایا، کیونکہ نبی کو حکم تھا کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیے، اگر آپ نے ہمارا پیغام لوگوں انسانیت کے نام نہیں کیا تو آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا ہی نہیں، فما بلغت رسالتہ۔ موجودہ حالات اسی انداز کی، اسی دور کی جانب ڈھلتے جا رہے ہیں، اور یہ پریشانیاں کچھ بھی پریشانیاں نہیں ہیں۔ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اس جگہ کی حفاظت کے لیے بنو ہشام نے اپنے نوجوان لڑکوں کو تیار کر رکھا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں تو تم ان کے باڈی گارڈ بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آ جائے اور ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا دے۔ خاتم الانبیاء ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں انسانیت کا، اس شخص کو بھی اپنی حفاظت کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے کس طریقے سے؟ من الخوف، کبھی تو خوف طاری ہوگا تمہارے اوپر، سفر کرنے کا ارادہ ہوگا تو جان سے مار دیا جائے گا۔ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں مسلمان تو ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، ٹرینوں سے دھکا دے دیا جاتا ہے، ہر طرف خوف کا ماحول ہے۔ نوجوان نسل یہی سوچ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ والجوع، ہم تمہیں آزمائیں گے مسلمانوں بھوک میں ڈال کر۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی صنعت کاریوں کی ان کو سند نہیں مل رہی ہے، سرکار کی جانب سے سرٹیفکیٹ نہیں دیے جا رہے ہیں، یہ ہے خوف اور جوع۔ سرکاری نوکریوں سے مسلمانوں کو محروم کیا جا رہا ہے، طریقے کے مسلمانوں پر حیبے آزمائے جا رہے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں کو کم کر کے۔ یہ مال اسی طریقے سے کم ہوگا مسلمانوں کا کہ سرکار کی جانب سے ایسے قانون بنائے جائیں گے کہ مسلمانوں کو سرکار کی جانب سے جو نوکریاں نکلتی ہیں ان میں جگہ ہی نہیں ملتی ہے۔ والثمرات، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اولاد کی کمی سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ثمرات کے معنی یہاں پر اس آیت شریفہ میں اولاد کے ہیں، ثمر کے معنی پھل کے آتے ہیں، اس آیت شریفہ میں پھل
ایک بہترین چیز ہوتی ہے، اولاد بھی ایک بہترین چیز ہوتی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اولاد کو پھل سے تعبیر فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ان پریشانیوں سے آزمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچتے ہیں، حضور کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے اور اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ حضور کے جسم سے نکلنے والا خون جوتیوں کو سرخ کر دیتا ہے، جوتیوں کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ اسی آیت شریفہ میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ آزمائیں گے ضرور۔ ہم نے اپنے سے پہلے دور کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا، وہاں پر مسلمانوں کی یہی حالت رہی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کا ارشاد، خود اس کا علاج فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب ظلم کو سہنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو جانا، اسلام کے اوپر جم جانا۔ موجودہ دور میں ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس دور میں ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اسلام کے اوپر جم جاؤ، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں لیکن اسلام سے منہ نہ موڑا جائے، اسلام کے احکامات کو مانا جائے، ہر پریشانی کو اٹھا کر بالائے طاق پھینک دو، سب سے پہلے اور سب سے مقدم اپنے اسلام کو رکھا جائے۔ یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، اپنے ایمان پر جمنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور ہوئے۔ مکے کی زندگی بے انتہا مشقتوں سے گزری ہے۔ اتنی پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے لوگوں نے ڈالی کہ حضور کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، محبت بھی اتنی تھی مکے سے کہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، راستے میں تھوڑا سا مکے کی جانب اپنا رخ کیا اور رو کر کہنے لگے اے وادی مکہ، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے اس ملک میں، اس مکے کے اندر رہنے نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملک، اپنا مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، اور پھر کیا زندگی آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر پہنچ گئے۔ جب مدینے کے اندر پہنچے تو مدینے میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا راستہ مکے کی جانب نکلتا ہے، اس راستے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اتنی محبت اپنے ملک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور دیکھ کر اس لیے روئے کہ یہ راستہ تو میرے مکہ میں جاتا ہے جہاں پر میں نے اب تک زندگی گزاری ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ملک سے محبت کرنی سکھائی ہے۔ لوگ ہمیں غدار وطن کہتے ہیں، ہمیں تو ہمارے اسلام نے ملک سے غداری کرنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی اس زندگی سے مسلمانوں نے سیکھا ہے وطن سے محبت کرنا۔ مسلمانوں پر بے انتہا ظلم اسی طریقے سے ڈھاتے جائیں گے، اور مسلمانوں کو طریقے کی پریشانیوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ کبھی کوئی قانون بنایا جائے گا، کبھی کسی طریقے کا قانون بنایا جائے گا، لیکن اللہ نے صاف ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ مسلمانوں کو اس دور میں صبر کرنا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے وہ قدم اٹھانے ہیں۔ صحابہ کرام، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ مسلمان ہو کر حضور کے پاس آنے شروع ہو گئے، لیکن
ایک معاہدہ یہ لکھا گیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس جائے گا تو آپ اسے واپس کر دو گے، اور اگر آپ میں سے مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ ایک صحابی ایمان لے آئے، ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی یہ امید لے کر کہ ہو نہ ہو کچھ مسلمانوں کی مجھے مدد ملے، چونکہ کفار مکہ نے ان کو ہاتھوں میں بیڑیاں لگا دی تھی، پاؤں سے انہیں چلنے سے مجبور کر دیا تھا، لیکن جب حضور کے پاس کچھ لوگ مسلمان جمع ہو گئے تو اس وقت وہ صحابی یہ امید لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی مدد ضرور ملے گی۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا، وہ پہنچ گئے، ان کافروں نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمارا یہ آدمی ہمیں واپس کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا ہی جا رہا ہے، لکھ ہی تو رہے ہیں، ابھی لکھ کر بھاری تو نہیں ہوئے، نہ ہم نے دستخط کیا ابھی، لہذا معاہدہ کیسا؟ لیکن ان لوگوں نے زبردستی کی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی ان کو واپس دینے پڑ گئے۔ جب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھ کر چلے گئے، ایک مسلمان آدمی اور مسلمان بن گئے ایک آدمی، وہ حضور کے پاس پہنچے، ادھر سے کافروں کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر حضور کے پاس چلا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی بھیجے کہ ہمارا آدمی واپس کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کے ساتھ ان صحابی کو واپس کر دیا، جاؤ بھائی اپنے معاہدے کے مطابق ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں، اللہ کچھ حالات بنائے گا ہم تمہیں بلا لیں گے۔ ان صحابی کو وہ دو آدمی لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ان میں آپس میں جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں یہ مسلمان جو بنے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ ان کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو معاہدہ لکھ دیا تھا اور آپ کا جو معاہدہ تھا وہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے آپ نے واپس بھیج دیا تھا، لیکن اب آپ کا معاہدہ پورا ہو گیا، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ اس واقعے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں پر اتنی پریشانیاں ڈالی گئی کہ انہیں اسلام قبول کرنے سے روکا گیا۔ طرح طرح کے قانون اس وقت بھی بنے، آج بھی یہی قانون بن رہے ہیں، تو ہمیں ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے خود ہمارے نبی کی ذمہ داری لی۔ میں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرماتے تھے تو وہاں پر بنو ہاشم نے حضور کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کا انتظام فرما رکھا تھا، 24 کے 24 گھنٹے ہمارے نبی حفاظت میں رہتے تھے۔ تو جب ہمارے نبی کو پریشانیوں میں ڈالا گیا، آزمائشیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی مصیبتوں سے گزرے، ہمیں بھی یہی مصیبتیں پیش آئیں گی، ہمیں بھی ان مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، ہمیں اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہیں۔ اب ہم نے اپنے نمونے کو دیکھا، وہ پریشانیوں میں رہا، ہم بھی ایسے ہی پریشانیوں میں رہیں گے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہر طرف اسلام کا نام ہوگا، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 40,000 مربع میل پر حکومت قائم کی، اور آج سے پہلے ملک ہندوستان میں ایسے بابر کے دور میں بہت دور تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ موجودہ حالات اگرچہ مسلمانوں کو پریشان اٹھانی پڑ رہی ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، علماء کے پاس جاتے رہیں، مساجد کو آباد رکھیں، نمازوں کو قائم رکھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر طرف اسلام ہی کا نام لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔